سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ۔ حضرات گرامی قدر، آج مجھے ایک اہم موضوع کے اوپر آپ حضرات سے گفتگو کرنی ہے۔ دعا کیجیے اللہ پاک حق بولنے، حق سننے اور حق کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہمارے معاشرے اور سماج کے اندر ایک بہت بڑی بیماری پیدا ہو گئی، اور وہ بیماری ہے سستی کی، سستی اور کاہلی۔ اور ہر آدمی اپنے ہاتھ سے کام کرنا نہیں چاہتا، اور جب آدمی سستی اور کاہلی کا شکار ہو کر کے کام اپنے ہاتھ سے نہیں کرے گا تو اس کے پھر بھیانک قسم کے نتائج نکلیں گے، اور جس کی وجہ سے معاشرے و سماج کے اندر تباہی بھی ہوتی ہے، بربادی بھی ہوتی ہے، اور بہت سی غلط باتیں معاشرے کے اندر رہ پا جاتی ہیں۔ آج آپ دیکھیں گے کہ آج سے پہلے ہمارے آباء و اجداد نے، ہمارے بزرگوں نے جتنی محنت و مشقت کی، آج کی قوم اور آج کی نئی نسل اس کے بارے سوچ نہیں سکتی ہے۔ اور پھر ان سے پہلے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری کے اندر جتنی محنت مشقت اور جتنی تنگی، جتنی دشواری اور جتنی پریشانیاں لوگوں نے دیکھی ہیں، اور ہم لوگ تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرب قیامت زمین کے خزانوں کو کھول دیا۔ آج ہر ایک آدمی عیش و عشرت میں ہے، لیکن اس کے باوجود جس قدر اسے محنت و مشقت کر کے اور جس طریقے سے اسے اپنے فرائض کو انجام دینا ہے، اس سے بہت سے لوگ غافل نظر آتے ہیں۔ آج آپ دیکھیں گے کہ بہت سے لوگ اس طرح کے ہیں کہ وہ خاص کر جس وقت بچے ہمارے جوان ہو جاتے ہیں تو وہ اکثر بچوں کو نہیں بلکہ انہوں نے بڑھاپے کے اندر قدم رکھ لیا۔ اور میں بذات خود ایسے کئی ایک لوگوں کو جانتا ہوں کہ وہ صرف ماں باپ کے ہاتھوں کی طرف دیکھتے رہتے ہیں کہ میرا والد ملازم ہے، یا وہ کمانے والا ہے، یا اس کا بینک بیلنس ہے، اور اس کے بعد اسی کے اوپر گزارا کیا جائے گا، اور خود اپنی ذمہ داری سے وہ بالکل اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتے ہیں، اور اپنی ذمہ داری سے اتنے زیادہ غافل ہوتے ہیں کہ وہ بالکل ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ شریعت مطہرہ اور مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ اس چیز کی ہرگز اجازت نہیں دیتا ہے۔ میں آپ سے یہ عرض کروں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ شریعت مطہرہ جس وقت ایک گواہ کی گواہی معتبر ہوتی ہے تو اس کے اندر کیا ہے، کون سا گواہ ہونا چاہیے؟ جو عاقل بھی ہو اور بالغ بھی ہو۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو بالغ ہے وہ ذمہ دار ہے، یعنی گواہی دے گا تو بالغ دے گا، نابالغ آدمی، نابالغ بچہ گواہی نہیں دے سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے امامت کرے گا تو بالغ کرے گا، اور کوئی چیز بیچے گا تو بالغ بیچے گا، خریدے گا تو بالغ خریدے گا۔ یعنی یہ آخر کار اس کا مطلب کیا ہوا کہ بالغ بندہ جب ہو جاتا ہے پھر شریعت مطہرہ اس کو ذمہ دار بنا دیتی ہے۔ یہاں تک کہ شریعت مطہرہ کے کچھ ایسے احکام ہیں، مثال کے طور پہ جیسے صدقہ فطر ادا کرنا ہے۔ اب صدقہ فطر ایک باپ اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے تو ادا کر سکتا ہے، لیکن اگر اس کی اولاد بیٹا یا بیٹی بالغ ہو جائیں تو بالغ ہونے کے بعد شریعت مطہرہ یہ کہتی ہے کہ وہ صدقہ فطر اپنا ادا کریں گے۔ اگر باپ اس کا ادا بھی کر دیتا ہے تو جب تک ان کی اجازت نہیں ہوگی تو صدقہ فطر بھی ادا نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب، اس کا نتیجہ آپ نے کیا نکالا ہے؟ یعنی جو بھی بالغ ہوگا اس بالغ کو زندگی کس طریقے سے گزارنی ہے یہ اس کی ذمہ داری ہے، اس کے ماں باپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ماں باپ کی ذمہ داری کب تھی؟ جب وہ کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، جب وہ چل نہیں سکتا تھا، جب اسے ہوش نہیں تھا، جب اس کی عقل تام نہیں تھی، جب اس کو کئی طرح کی پریشانیاں تھیں، تو یہ ساری کی ساری ذمہ داری اس کے ماں باپ کی تھی۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اب اسے عقل بھی دی ہے، شعور بھی دیا ہے، نفع بھی سمجھتا ہے، نقصان بھی سمجھتا ہے، صحیح و غلط کی تمیز بھی آ گئی ہے، اس کے بعد اب کمانا اور اس کے بعد گھر چلانا اور اپنا نظام چلانا، یہ شریعت مطہرہ اس کی ذمہ داری لگاتی ہے۔ لیکن آج خاص کر جو ہمارے معاشرے و سماج کی بہت سی جو ہماری خواتین ہیں ان کو دین کا، اسلام کا پتہ نہیں ہے، اور دین اور اسلام کا پتہ نہ ہونے کی وجہ سے اس کا براہ راست نقصان یہ ہوتا ہے کہ باپ اگر بیٹے کو ڈانٹ بھی دے گا، اب تو بڑا ہو گیا ہے، اب تجھے یہ کام کرنا چاہیے ہے، تو فوراً خواتین بیچ میں آ جاتی ہیں، جی یہ کہاں بڑا ہو گیا، یہ تو بچہ ہے۔ ماں کو تو سفید داڑھی آ جائے تب بھی بیٹا بچہ ہی نظر آتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارے جتنے نوجوان ہیں جو ہی بالغ ہو جائیں، یعنی 15 سال سے جب وہ زیادہ ان کی عمر ہو جائے،
اب یہ شریعت مطہرہ کے اندر بالغ کب ہوتا ہے تو اس کا الگ مسئلہ ہے، اور حکومت بالغ کب قرار دیتی ہے اس کا الگ مسئلہ ہے، لیکن میں اس بحث کے اندر بھی نہیں جانا چاہتا۔ بہرحال 15-16 سال یا 18 سال کی جب اس کی عمر ہو جائے تو اس کے بعد اسے اپنا نفع نقصان سوچنا چاہیے، اور ہرگز آوارہ گردی اور ہرگز نکمہ پن یہ شریعت مطہرہ اس کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جو آدمی کام کاج کرتا رہتا ہے، جو آدمی کام کاج کرتا رہتا ہے، یعنی وہ اللہ کی عبادت کرے، یہ بھی تو ایک عمل ہے، یہ ایک کام ہے۔ اسی طریقے سے اپنے گھر کا کام کرے، یا وہ تجارت کرے، یا اپنی پڑھائی لکھائی میں لگا رہے، یا ملازمت کرے، یا کوئی اور کام کرے، کسی کام کے اندر اگر وہ لگا رہتا ہے تو پھر شیطان اس کے راستے کے اندر رکاوٹیں کم ڈالتا ہے۔ لیکن اگر وہ اپنے گھر میں چپ کر کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے بیٹھا رہے گا، اب نہ وہ تجارت کے قریب جاتا ہے، نہ کام کاج کے قریب جاتا ہے، نہ پڑھائی لکھائی کے قریب جاتا ہے، ایک شیطان ہی اس کے ہاتھ کے اندر دے دیا ہے تو بڑی اچھی چیز، لیکن دونوں پہلو اس کے ہیں، اچھا بھی ہے غلط بھی ہے۔ ایک موبائل دے دیا اور اس کے بعد دنیا بھر کی شیطانیاں وہ سیکھے گا، اور سیکھنے کے بعد پھر وہ معاشرے و سماج کے اندر تباہی و بربادی آئے گی۔ اس وجہ سے اپنے بچوں کو سمجھانا بھی ضروری ہے، اور وہ بھی نہایت احسن اور بہتر طریقے سے اس کو اچھے طریقے سے اور بہترین اور شاندار اور اسلامی طریقے سے حکمت کے ذریعے اس کو پٹری کے اوپر لانا ہے تاکہ وہ کام کاج کرے۔ اب اسی تعلق سے مجھے چند باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کروں گا۔ ایک تو یہ المیہ ہے، اور دوسرے ہمارے ہاں خاص کر خطہ پیر پنجال کے اندر، مجھے معاف کریں گے اگر کوئی سخت جملہ میں نے کہہ دیا، میں ایڈوانس اس کی معافی مانگتا ہوں۔ یہاں بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں دنیا نہیں دیکھی ہے، جنہیں ہندوستان کا پتہ نہیں، جنہیں بر صغیر کا پتہ نہیں، اور جب اپنے ملک کا جنہیں پتہ نہیں ہے، اور جنہیں بر صغیر کی تاریخ سے اور وہاں کے کلچر سے، تہذیب سے، رہن سہن سے اور حالات و واقعات سے جو ناواقف ہیں، پھر ان سے ہم کیا توقع رکھیں کہ وہ سارے ایشیا کو جانتے ہوں گے، وہ یورپ کو جانتے ہوں گے، اور پھر دنیا کا نقشہ اور دنیا کا سارا سسٹم اور سلسلہ ان کے سامنے ہوگا۔ تو یہ بڑی محدود سوچ یہاں کے لوگوں کی ہے۔ وہ محدود سوچ یہ ہے کہ اگر ہم نے جانوروں کا کاروبار شروع کر لیا تو لوگ ہمیں فلاں برادری کے ساتھ منسوب کر دیں گے، اگر ہم نے کوئی پیشہ شروع کر دیا تو پھر لوگ ہمیں فلاں برادری کے ساتھ منسوب کر دیں گے، لہٰذا ہماری اکڑ خانی باقی رہنی چاہیے، اگرچہ ہم بھوکے پیٹ روڈ کے اوپر گھومتے رہیں، لیکن ہمیں یہ ہرگز منظور نہیں ہے کہ کوئی ہمیں اس طرح کا ٹائٹل دے دے۔ یہ بھی جہالتوں میں سے ایک عظیم ترین جہالت ہے۔ مجھے آپ بتائیے، اب یہ جو حدیث میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یعنی کوئی بھی کاروبار صرف ناجائز و حرام نہیں ہونا چاہیے، باقی اور بہت زیادہ خسیس و ذلت والا نہ ہو، باقی کوئی بھی کاروبار انسان کر سکتا ہے، اسی طریقے سے جانور پال سکتا ہے، کام کاج کر سکتا ہے، اور یہ کام کاج کرنا، یہ تجارت کرنا، یہ باعث عار نہیں ہے۔ جو ایمانداری سے کرے گا اللہ اسے عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ میں آپ حضرات کے سامنے حدیث پیش کر رہا ہوں، حضرت مقدام حدیث کے راوی ہیں، یہ بیان کرتے ہیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ما اکل احد طعاما قط خیرا من ان یاکل من عمل یدیہ۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ جو کھانا کھاتا ہے، سب سے افضل و اعلیٰ کھانا کون سا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے؟ تو آقا ارشاد فرماتے ہیں سب سے اچھا کھانا وہ ہے جو انسان اپنے ہاتھ سے کما کے کھاتا ہے، یعنی وہ مستری ہے، وہ مزدور ہے، وہ کارپینٹر ہے، وہ زمیندار ہے، وہ کاشتکار ہے، یعنی محنت و مشقت کر کے، اسی طرح وہ تاجر ہے، محنت کرتا اور محنت کرنے کے بعد وہ کھانا کھاتا ہے۔ یہ کھانا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اب اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اسے خیر کہا ہے، اب خیر کا کیا مطلب ہوتا ہے اور شر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دیکھیے، شر تباہی لاتا ہے، خیر یہ برکتیں لاتا ہے، اور صاف ظاہر ہے کہ جب یہ خیر ہے اور اللہ کے پیارے محبوب نے اسے خیر کہا ہے، تو جب اس طرح کا کھانا کھایا جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس گھر سے بیماریوں کو دور فرمائے گا، آفتوں کو دور کرے گا، مصیبتوں کو دور کرے گا، پریشان حالیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دور کرے گا، اس لیے کہ یہ وہ کھانا ہے جسے اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے خیر فرمایا ہے۔
اور پھر اللہ کے پیارے محبوب فرماتے ہیں یہ ایسا کیوں ہے، یہ خیر کیوں ہے، اور یہ کھانا خدائے قدوس کو پسند کیوں ہے؟ وہ اس لیے کہ وَإِنَّا نَبِيَّ اللَّهِ داؤد علیہ السلام کانا یاکل من عمل یدیہ، کہ اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام، جن کو اللہ تعالیٰ نے سلطان بھی بنایا ہے، بادشاہ بھی بنایا ہے، بادشاہت بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی ہے، لیکن اس کے باوجود حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ سے کام کر کے کھانا کھایا کرتے تھے۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی سنت ہے۔ اس سنت کے اوپر جو بندہ مومن عمل کرے گا، یقیناً اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو خیر ہی خیر عطا فرمائے گا۔ اور یہ حدیث پاک صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ اب 2-3 حدیثیں میں آپ حضرات کو سنا لیتا ہوں، پھر اس کا خلاصہ عرض کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی پیٹھ کے اوپر لکڑیاں لاد کر کے اور جا کر کے بیچ کر کے اس سے کھانا لانا اور اپنی ضروریات کی اشیاء لانا، یہ اس سے بہتر ہے کہ بندہ کسی سے سوال کرے، اب پھر وہ اس کی مرضی ہے وہ اسے دے یا نہ دے۔ یعنی مانگنے سے یہ بہتر ہے کہ انسان مشقت والا کام کرے۔ اس سے مشقت والا کام تو کوئی نہیں نا، کہ لکڑیوں کو کاٹنا ہے، پھر اس کے بعد ان کو چیر کر کے پھر ان کو جلانے کے لائق بنانا ہے، پھر ان کو سکھانا ہے، پھر ان کو اپنے سر پہ یا اپنی پیٹھ پہ اوپر لادنا ہے، پھر لا کر کے بازار دینا ہے۔ اب یہ کام سب سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ مشکل ترین کام ہے، یہ آسان کام نہیں ہے، لیکن میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اتنی محنت کرنا یہ اس سے زیادہ بہتر ہے کہ بندہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے، اس لیے کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اوپر والے ہاتھ کو نیچے والے ہاتھ سے زیادہ پسند فرماتا ہے، اور اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کی تربیت اس طرح کی جائے کہ وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے اپنے گھر پہ نہ بیٹھے رہیں، اس لیے کہ بے روزگاری یہ اتنی بڑی وبا اور بیماریوں کی جڑ ہے۔ جب بے روزگار بندہ ہوگا، بے روزگار آدمی پھر چوری کرے گا، بے روزگار آدمی ڈاکہ ڈالے گا، بے روزگار آدمی دوسرے کی زمین کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کرے گا، بے روزگار آدمی تباہی و بربادی کی ساری داستانیں بے روزگاری سے شروع ہوتی ہیں۔ اس وجہ سے ضروری ہے کہ ہمارے جتنے بچے ہیں وہ روزگار کے ساتھ جڑے رہیں، کسی کام کو برا نہ سمجھا جائے، کسی کسب کو برا نہ سمجھا جائے، اور ہر ایک جو جائز کام ہے اسے محنت و مشقت کے ساتھ کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی رزق کے دروازے بھی کھول دے گا، اچھائیوں کے دروازے بھی کھول دے گا۔ حضرات گرامی، اور یہ جو حدیث میں نے بیان کی ہے یہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، جامع ترمذی کے اندر موجود ہے، سنن نسائی کے اندر موجود ہے، موطا امام مالک کے اندر موجود ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، یہ بیان کرتے ہیں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے اندر ایک انصاری صحابی آئے اور آ کر کے انہوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مجھے کچھ عطا فرمائیں۔ صحابہ کرام سے انہیں مانگنے والے تھے، اب شان تو بہت اونچی ان کی کہ صحابی رسول ہیں، لیکن آئے اور آ کر کے مانگا۔ جب مانگنا شروع کیا، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذرا بیٹھ، یہاں پہ بٹھایا، بٹھانے کے بعد باضابطہ اس کی رہبری رہنمائی کی، اس کی کوچنگ کی صحیح طریقے سے، اور بتایا کہ تو ذرا یہ بتا کہ تیرے گھر کے اندر کیا چیز ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ بہت غریب آدمی ہوں، میرے گھر تو ہے ہی کچھ نہیں، ہاں البتہ میرے گھر صرف 2 چیزیں ہیں، ایک چھوٹی سی چادر ہے کہ رات کو جب سوتا ہوں تو آدھی نیچے رہتی ہے اور آدھی اسی کو میں اوپر لے لیتا ہوں، اور میرے گھر میں ایک پیالہ ہے، کھانا بھی اسی میں، پانی بھی اسی میں، سارے میرا نظام اسی میں چلتا ہے، اس کے علاوہ میرے گھر کے اندر کوئی چیز نہیں ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام، کیونکہ حضور معلم کائنات ہیں، آقا فرماتے ہیں بعثت معلما، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے معلم بنا کر کے بھیجا ہے، مجھے ٹیچر بنا کر کے بھیجا ہے۔ اور جو ٹیچر ہوتا ہے نا، اس کا صرف اتنا فرض نہیں ہے کہ اے فار ایپل اور اس کے علاوہ بی فار جو بھی ہو، صرف اتنا پڑھا دینا
اور الف عام اور بے بکری اتنا پڑھا دینا یہ ٹیچر کا کام نہیں ہوتا ہے. یعنی اگر وہ اگر زبان کا ٹیچر ہے تو انگریزی پڑھا دے اس کی چھٹی ہو گئی، اردو کا درس دے دے اس کی چھٹی ہو گئی، عربی زبان و ادب پڑھا دے بس اس کا کام ہو گیا، یا وہ سائنس کا لیکچر دے دے بس اس کا کام ہو گیا، جغرافیہ کے بارے میں بچوں کو پڑھا دے اس کا کام ہو گیا. نہیں بھائی، یہ ایک سبجیکٹ آپ کے ذمے ہے، لیکن ٹیچر کا کام، استاد کا کام یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو اس طریقے کا بنایا جائے کہ وہ زمین کے اوپر بوجھ نہ بنے، زمین کی ضرورت بنے، وہ معاشرے پہ بوجھ نہ بنے، معاشرے کی ضرورت بنے، وہ گھر پہ بوجھ نہ بنے، وہ گھر کی ضرورت بنے، وہ سماج کے لیے بوجھ نہ بنے، سماج کی ضرورت بنے. یہ کام تو استاد کا ہوتا ہے، یہ ٹیچر کا ہوتا ہے. اور یہ کام کسی اور استاد نے کیا یا نہیں کیا ہے، لیکن آمنہ کے لال نے یہ ایسا کام کیا ہے. یہ صدیق اکبر حضور کی بارگاہ میں آئے تو ان کو صداقت کا تاجدار بھی بنا دیا اور امت کا رہنما اور امیر بھی بنا دیا ہے. حضرت فاروق اعظم آئے، انہوں نے عدالت کا شاہ سوار بھی بنایا ہے اور مسلمانوں کا امیر بھی بنایا ہے. عثمان غنی آئے، سخاوت کا شاہ سوار بھی بنایا ہے اور مسلمانوں کا امیر بھی بنایا ہے. مولا کائنات آئے، شجاعت کا پیکر بھی بنایا ہے اور مسلمانوں کا امیر بھی بنایا ہے. حضرت گرامی وقار، آپ ذرا دیکھیے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو متعلم تھے، حضور کے جو شاگرد تھے، کیسے وہ جامع صفات تھے. یہ سب کچھ کس نے سکھایا ہے؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ استاد کی جو ذمہ داری ہے وہ کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں وہ است معلمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے معلم اور ٹیچر بنا کر کے بھیجا ہے. پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اقتصادیات کا درس بھی دیا ہے، تجارت کا درس بھی دیا ہے، امامت کا درس بھی دیا ہے، شجاعت کا درس بھی دیا ہے، جہاد کا درس بھی دیا ہے، عبادات کا درس بھی دیا ہے، اور تعزیرات اور حدود سارے کے سارے اس کے احکام بتائے ہیں، اور پھر اخلاقیات کا درس بھی دیا ہے. یہ سب کچھ پڑھایا ہے، سکھایا ہے، بتایا ہے معلم کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے. حضور کی بارگاہ میں جب یہ شخص آئے اور آ کر کے انہوں نے سوال کیا تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیا ہے تمہارے گھر؟ کہ یا رسول اللہ ایک چادر، ایک پیالہ، کچھ نہیں اس کے علاوہ. آقا نے ارشاد فرمایا جاؤ دونوں کو لے کر کے آؤ. وہ پھٹی پرانی چادر لے کر کے آئے اور وہ پیالہ بھی اپنا لکڑی کا پیالہ تھا وہ بھی لے کر کے آئے. مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس کے اندر انہوں نے آ کر کے حاضر کیا. آقا کریم علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس چادر کو اٹھایا ہے اور اس پیالے کو اٹھایا ہے، اور اٹھانے کے بعد ارشاد فرمایا کون ہے جو اس پیالے کو خریدے گا اور کون ہے جو اس چادر کو خریدے گا؟ اب صاف ظاہر ہے کہ اس چادر کی کتنی قیمت ہوگی. یہ غریب آدمی کی چادر ہے اور ایک غریب آدمی کا پیالہ ہے، اس کی حیثیت کیا ہوگی. لیکن اس کے باوجود جب مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے مقدس ہاتھوں کو صحابہ کرام نے دیکھا، ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد ارشاد عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں 1 دینار دوں گا، اور دینار یہ سونے کا ہوتا تھا. 1 دینار دوں گا، سونے کی کرنسی ہے یہ دینار، یہ میں دوں گا، اور یا رسول اللہ یہ مجھے آپ دے دیں. حالانکہ میرا یقین کہتا ہے کہ 1 دینار اس کی قیمت نہیں ہوگی، لیکن صحابی رسول ان چیزوں کو نہیں دیکھ رہے تھے، مصطفیٰ کا کلام اور حضور کا ہاتھ دیکھ رہے تھے کہ ان مقدس ہاتھوں سے ہم خرید رہے ہیں. اب مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کی قیمت کوئی زیادہ دے. حضور نے بولی لگا دی. حدیث میں ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مرتين او ثلاثن، آقا کریم علیہ السلام نے 2 یا 3 بار ارشاد فرمایا کہ ذرا اس کی زیادہ قیمت دو. تو ایک اور صحابی رسول کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں 2 دینار دے دوں گا، میں 2 دینار دے دوں گا. اور میں عرض کروں کہ حدیث شریف میں دینار کا لفظ نہیں درہم کا لفظ ہے، یہ درہم کا لفظ ہے، میں بھول کر کے دینار کہہ گیا. درہم ہے کہ میں 2 درہم دے دوں گا، اور درہم یہ چاندی کی ہوتی تھی کہ میں یہ 2 درہم دے دوں گا. اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا چلو میں یہ 2 درہم دے کر کے، اور یہ 2 درہم اس کو دو اور یہ سامان اس کو دے دیا. اور اس کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ 1 درہم ہے، جاؤ اس کے اپنے بال
بال بچوں کے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے سامان خریدو۔ اس زمانے میں 1 درہم کا اچھا خاصا سامان مل جاتا تھا، اور اس کے بعد 1 درہم لیا اور لینے کے بعد جاؤ بازار اور وہاں سے ایک کلہاڑی لے کر کے آؤ۔ وہ گئے اور جا کر کے کلہاڑی لائے۔ حدیث شریف میں ہے کہ وہ کلہاڑی جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس کے اندر آئی، نبی پاک علیہ السلام نے کلہاڑی کو دستہ اپنے ہاتھ سے لگایا ہے، اپنے ہاتھ سے دستہ لگایا، اور لگانے کے بعد چل یہ لے، اور اب 15 دن تو مجھے نظر دیا تھا۔ کتنے دن تک؟ 15 دن تک۔ جاؤ جنگل میں، وہاں سے لکڑیاں کاٹو، اور اس کے بعد سوکھی ہوئی لکڑیاں کاٹو وہاں سے، اور آ کر کے بازار میں بیچو۔ 15 دن کے بعد آنا، ہر دن زیارت کرنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے، جو کام بتا رہا ہوں وہ کرو تم۔ اب وہ آدمی چلے گئے، اور جانے کے بعد پھر 15 دن کے بعد جب وہ آئے نا، تو حال یہ ہے کہ اس زمانے کے اندر وہ 15 دنوں کے اندر 10 درہم کما کر کے لائے۔ یعنی وہی بندہ جو کل تک ایک دوسرے بندے کے سامنے ہاتھ پھیلاتا تھا، 15 دن کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ برکت عطا فرمائی کہ 10 درہم اس زمانے کے اعتبار سے بڑے ہو گئے۔ اب 10 درہم لے کر کے آئے، اور آ کر کے انہوں نے پھر اس کے بعد وہ سارا سسٹم اور سارا سلسلہ انہوں نے آگے شروع کیا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ، پھر وہ اس کے بعد باضابطہ وہ صدقہ بھی دیتے، دوسری روایتوں میں وہ زکوٰۃ بھی دیتے، اور اللہ تعالیٰ نے اچھا خاصا انہیں مالدار بنا دیا۔ پھر میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ پھر اس نے کیا کیا، اس صحابی رسول نے فاشترا ببعضھا ثوبا، پھر کپڑے بھی خریدے، وببعضھا طعاما، پھر اس سے انہوں نے کھانا بھی خریدا۔ تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ھذا خیر لک من ان تجیس المسألۃ نقطۃ فی وجہک یوم القیامہ، یہ اس سے تو بہتر ہے نا کہ جب قیامت کے دن مانگنے والا اللہ کی بارگاہ میں آئے گا تو اس کے چہرے کے اوپر ایک سیاہ رنگ کا نقطہ ہوگا، جس سے یہ پہچانا جائے گا کہ دنیا کے اندر یہ وہ بندہ ہے جو مانگا کرتا تھا، سوال کیا کرتا تھا۔ حضرات گرامی وقار، اس حدیث پاک سے کیا پتہ چلا؟ اور یہ جو حدیث پاک میں پیش کر رہا ہوں، یہ ابو داؤد کے اندر موجود ہے، سنن نسائی کے اندر موجود ہے، جامع ترمذی کے اندر موجود ہے، اور دیگر کتب احادیث کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرات گرامی قدر، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا درس دیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا درس بھی یہی ہے کہ اپنے ہاتھ سے کام کاج کیا جائے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور ایک اور بہت بڑی مصیبت، وہ بہت بڑی مصیبت کیا ہے؟ آج کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، اب صاف ظاہر ہے کہ جو آدمی مالدار ہوگا نا، اس کے ساتھ ساتھ وہ نازک بھی ہوگا، اس کی طبیعت نازک ہوگی، اس کا مزاج نازک ہوگا، اس کا بدن نازک ہوگا۔ اس نزاکت کی بنیاد پر اس کے زندگی کے رہن سہن کا طور طریقہ بھی بالکل الگ تھلگ ہوتا ہے۔ لیکن جو ایک غریب آدمی ہوگا یا متوسط ہوگا، اس کو ان نزاکتوں کی کیا ضرورت ہے؟ اب بہت سے لوگ جو ہیں وہ میں یہ دیکھتا ہوں، ایک بدعت اس وقت عام سے عام تر ہو گئی ہے، وہ یہ ہے کہ رات کو ہمارے بچے اچھا خاصا ٹائم جاگتے رہتے ہیں اور پھر صبح ہو کر کے وہ سو جاتے ہیں، جبکہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو اس میں فرمان عالی شان ہے وہ یہ ہے کہ جب آدمی صبح سوتا ہے تو اس کے رزق کے اندر کمی کر دی جاتی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نوم الصبحۃ یمنع الرزق، کہ صبح کو سو جانا یہ رزق کو منع کر دیتا ہے، رزق اس گھر کے اندر نہیں آتا ہے۔ اور رزق یہ عربی زبان کا لفظ ہے، کھانے پینے کی اشیاء کو بھی رزق کہا جاتا ہے، کھانے پینے کی اشیاء کو بھی رزق کہا جاتا ہے، اور کپڑوں کو بھی رزق کہا جاتا ہے، دولت و ثروت کو بھی رزق کہا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے انسان کی صحت کو بھی رزق کہا جاتا ہے، مال و اولاد کو بھی رزق کہا جاتا ہے۔ اب ان سب کی اگر میں مثالیں دوں تو بہت ٹائم گزر جائے گا۔ یہ سارے کا سارا رزق ہے، اور یہ سارے کا سارا رزق کب تقسیم ہوتا ہے؟ اب سنو، حضرت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وسلام اللہ علیہا یہ بیان فرماتی ہیں، میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہ بیان کرتی ہیں، مرہ برسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وانا مضطجعہ، کہ صبح کا وقت مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور میں لیٹی ہوئی تھی، حضرت فاطمہ لیٹی ہیں۔ حضرت فاطمہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے اس لخت جگر کے ساتھ اتنی زیادہ محبت تھی کہ جامع ترمذی کی حدیث ہے، جب یہ حضور کی بارگاہ میں آتی، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کھڑے ہو جاتے ان کے لیے، اور
پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مسند کے اوپر انہیں بٹھاتے، وہ شان وہ عظمت، لیکن صبح کو جب سوئے ہوئے لیٹے ہوئے دیکھا تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، حضرت فاطمہ فرماتی ہیں فحرکنی برجلہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پاؤں مبارک کی ٹھوکر کے ساتھ مجھے حرکت دی، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا اے میری بیٹی کھڑے ہو جا اور اللہ سے اپنا رزق طلب کر، اس لیے اور غافلوں میں سے ہرگز نہیں ہو جا، کیوں؟ فإن اللہ عز وجل یقسم ارزاق الناس ما بین طلوع الفجر الی طلوع الشمس، کہ جس وقت صبح صادق ہوتی ہے اس وقت سے لے کر کے سورج نکلنے تک جو ٹائم ہوتا ہے، اس وقت اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے درمیان رزق کو تقسیم کرتا ہے، اور تو اس وقت سوئی ہوئی ہے، اٹھ اور اللہ تعالیٰ سے اپنے حصے کا رزق تو لے لے۔ حضرات گرامی وقار، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آج کیا ہو گیا ہمارے معاشرے و سماج کو کہ رات کو جاگ جانا اور صبح جو ٹائم لینے کا ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ سے سو جانا۔ اب کوئی اگر مالدار آدمی ایسا کرتا ہے تو وہ اس کا کام ہے، لیکن عام طور پہ جتنے ہیں اپنے بچوں کو صبح صبح جگائیں، بڑوں کو جگائیں، لیکن یہ بڑے جاگیں گے تب تو صبح بچے بھی جاگیں گے۔ اب بڑا آدمی خود 11 بجے تک، 10 بجے تک، 9 بجے تک وہ سویا ہوا ہے، تو پھر بچوں سے کیا آپ توقع رکھیں گے کہ وہ جاگیں گے؟ وہ تو 10 بار ان کو صبح حرکت دی جاتی تب وہ کرتے رہتے ہیں۔ اس وجہ سے ضروری ہے کہ بڑے بھی اٹھیں، چھوٹے بھی اٹھیں، اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہوں، اس کے بعد رزق کے لیے گھر سے نکل جائیں۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ خالی ہاتھ رب تعالیٰ واپس کرے گا، ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ ہاتھ بھر کر کے واپس کرے گا، لیکن شرط یہ ہے، اسی وجہ سے میں یہ عرض کروں گا کہ معاشرے و سماج سے نکمے پن کو ختم کیجئے، بے روزگاری کو ختم کیجئے۔ آج لوگ کہتے ہیں حکومت کچھ نہیں کرتی، گورنمنٹ کچھ نہیں کرتی۔ کوئی گورنمنٹ، کوئی حکومت تمہیں کبھی سیٹھ نہیں بنائے گی، ان کے اپنے منصوبے ہوتے ہیں، اپنا کام ہوتا ہے، اپنا سلسلہ ہوتا ہے۔ ہر آدمی اپنے پیروں کے اوپر کھڑا ہو، وہ محنت و مشقت کرے، یہی دین کا پیغام ہے، یہی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شریعت کا پیغام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سلسلے کو ابھی میں اور